الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونصيرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وعاقبنا وحاشرنا وخاتمنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیائے شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. بے سہیم و قسیم و عدیل و مثیل جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام. انبیاء تہ کریں زانون کے حضور زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام.
شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام اور حضور پر نور شافع یوم النشور سید المرسلین قائد الغر المحجلین خاتم الانبیاء والمرسلین، تاجدار دو جہاں جانے جانا جانے جانا جانے ایمان، کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا، شافع روز جزا دافع جملہ بلا، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، امام الانبیاء جناب سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ انے واہ پیار کرنے والے تمام علماء مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرات آج کی اس پاکیزہ بزم میں تشریف لے آئے۔ ہمارے نہایتی واجب الاحترام، واجب التکریم و تعظیم محترم جناب رائے صلاح الدین صاحب کے حکم پر آ کر بھی یہاں پر حاضر ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ذمہ داران، عہدیداران، اراکین، بالخصوص حضور قبلہ سید آصف اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، اور رہنمائے طریقت خادم شریعت قبلہ ظفر عباس صاحب سیفی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ بھی جلوہ فرمائیں۔ انتظامیہ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمیشہ اور ہماری نسلوں کو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال رکھے، آپ کے وفاداروں میں رکھے اور آپ کی گنتی میں رکھے۔ آپ حضرات زمین پر بیٹھے ہوئے اور ہمیں حکماً یہاں پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ شاہ صاحب تو جدھر بیٹھے ہیں افضل افضل ہی ہوتا ہے، باقی سادات کے بعد افضل آپ ہیں جی، کیونکہ آپ خود رسول پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ حضور اپنی شانیں جب حضرت حسان سے سنتے تھے، انہیں ممبر پر بٹھاتے اور خود زمین پر جلوہ فرما ہوتے۔ تقریر کے دوران اگر آپ کو کہیں نظر آ جائے کہ بات شریعت مطہرہ کے خلاف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پہلے ہی معاف فرمائے۔ آپ حضرات کو مکمل طور پر اجازت ہے، آپ روک سکتے ہیں، انگلی کھڑی کر کے بات کر سکتے ہیں۔ مختصر وقت میں صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہماری زبان بند ہو جائے، ہمیں حضور کی عزت پر بات کرنی ہوگی۔ بس حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشمے کی پانی کی برکت سے میں یورپ بھی پھر کے آیا ہوں۔ وہاں بھی اسی تے ریڑی بھی نہیں لا سکتے، نماز پڑھان سے گئے، اس کے علاوہ ہمیں آتا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اس نتیجے پر پہنچا ہوں جی۔ ہمارے عرف میں یہ مثال کہاوت مشہور ہے، پنڈا تھاواں دے اندر تسی تے جٹ کے لوگ جلدی گل سمجھ جاؤ گے کہ کوئی بندہ جلدی جلدی امیر ہو جائے، ٹرالیاں، مربے، پیلیاں اور روابط لوکاں دے نال بڑھ جان،
بندے کہندے اج کل رب نے دی کوئی باں پڑی ہے یا رب تے بڑا ہی مہربان ہے، یا اگر مخولی اندازی کو تے کہو گے کہ ایدیاں پنجے کے ہو چن، مخولی انداز دے اندر کسی نو کہو یا اللہ تعالیٰ آج کل یہ نیڑے ہو کے سنتا ہے، اس طرح کے جملے کوئی امیروں کے بارے میں سننے میں آتے ہیں۔ لیکن صوفیاء کا انداز اپنا ہوتا ہے بات کرنے کا، اور ہوئی صوفی اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ غیرت مند ہوتا ہے۔ داتا صاحب سید حجویر، جن کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، سدھیوں تو پا بندھائے کوہسار اساں کو سیخت در زمین ہند تخ میں سجدہ ریخت۔ یہاں کہتے ہیں آؤ 40 دن کے لیے چلیں، 4 ماہ کے لیے چلیں، داتا صاحب نے کسی دے بوئے تے دستک نہیں دیتی، دل کھڑکا کے رکھ چھڑے، کسی دے بوئے تے جا کے دستک نہیں دیتی، دل کھڑکا کے رکھ چھڑے۔ پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب، عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق ز حرف او بلند آوازہ شد، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تا بندہ گشت۔ علامہ فرمانے نے جڑے پنجابی بچے نے دی وجہ ہے کہ داتا ثابت ہے۔ اے آبرو اے ملت بیضا کے پاسباں، لاہور تیرے دم سے عروس البلاد ہے۔ تو ویسے اب تو پہلے یہ کہا جاتا تھا جی ہاں جی پنجاب دی کوئی مشہور جگہ تے کہندے سن جی داتا پاک دی نگری، انہیں دے ایک لفظ دا اضافہ ہو گیا، پنجاب دیاں 2 چیزاں مشہور، ایک داتا دی نگری تے ایک ساڈے بابے دی پگڑی۔ سانو لان دیو لا جے رہے ہیں، تسی 33 نمبر دے کے پاس کرنا ہے سانو، لاؤ نعرہ سے، ذرا ہولے لانا پھاڑ کے نہ لے جان۔ تاجدار ختم نبوت حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اچھا اے بھی نویں لہر ہے، نویں لہر قبروں پر جانا شرک ہے، تو میں نے کہا اندر جانا کیا ہے؟ تسی وصیت کر جاؤ، تسی جدو مرو گے تو نالیں چھٹیں، کیونکہ قبروں کے اوپر جانا تو شرک ہے، تو اندر جانا بھی شرک ہی ہوگا۔ اچھا نویں اصل گل ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اجی تسی داتا صاحب چادر کیوں چڑھان دے، انہوں نے سردی لگ دی ہے؟ تو میں نے کہا یہی سوال تو کعبے بھی ہوتا ہے کہ کعبے کو غلاف کعبہ کیوں چڑھاتے ہو، سردی لگتی ہے؟ کہتے نہیں، غلاف کعبہ اس لیے چڑھایا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ گھر دوسرے گھروں سے ممتاز ہے۔ تو میں نے کہا ہم بھی داتا صاحب، بابا جی، حضرت نظام پاک، حضرت لال شہباز قلندر، بابا بلے شاہ سلطان العارفین، جنید بغدادی، بایزید بستامی، غوث پاک، ان اللہ والوں کے مزارات پر قبریں اس لیے چڑھاتے ہیں پتہ چل جائے مردوداں دیاں قبریں ہور ہوندیاں، محبوباں دیاں قبریں ہور ہوندیاں۔ مر گئی، وہ کہندے مر گیا تے گل ہی مک گئی، تو میں کہا سوالاں دے جواب تیرے پیو نے دینا، یہ کوئی عقیدہ ہے جی مردے سنتے ہی نہیں ہے جی؟ میں کہا لکھ کے دے دیو، اے لکھ کے دے کہ مردے نہیں سنتے، کہتے نہیں ویسے ہی آپ مان لے۔ میں کہا تو کہندہ کیوں؟ کہتے ہیں بس مردے سنتے ہی نہیں ہے۔ میں کہہ دیتے پکا رہی، قبر ہی پہنچیں گا، فرشتے پوچھن گے تیرا رب کون ہے، تو کہیں میں مردہ میں سندا ہی نہیں ہے۔ کردم از عقل سوالے بگو کے ایمان چیز، عقل در دلم گفت کہ ایمان ادب است، پوچھیا کہ دسو جی اے ایمان کی شے ہوندی، عقل نے جواب دیتا ایمان تے صرف ادب ہی ادب ہے، اور ہے ہی کچھ نہیں۔ داتا صاحب جی، داتا صاحب سے پوچھتے ہیں جی صوفی، داتا صاحب نے خود کشف المعجوب شریف میں لکھا کہ پوری امت میں جو سب سے بڑا صوفی ہے اس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، صدیق اکبر رضی اللہ۔
اچھا جسمانی وزن اتنا زیادہ نہیں آپ کا، 63 64 63 کلو ہی آپ کے جسمانی وزن، اور ایمانی وزن کیا ہے؟ لوت تزین ایمان ابی بکر لرجہ، فرمایا ساری امتاں دا ایمان ایک ترازو چ رکھ چھوڑو تے ایک پلڑے صرف ساڈے یار غار دا ایمان رکھ چھوڑو لرجہ، تے ابو بکر دا ایمان تاں ٹر جائے گا، یہ دا ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ تسی حیران ہو گے، تنو حیران ہونا بھی چاہیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا ابو بکر دا ایمان وزنی ہوئے گا، وزنی اینج تے نہیں ہوتا، وزنی تے اینج ہوتا ہے، وزنی ایسے تو نہیں ہوتا، وزنی ایسے ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تمہارا دستور ہے، جب تم ترازو رکھتے ہو تو جو چیز زیادہ جس میں وزن ہو وہ نیچے کو جاتی ہے، اور یہاں یہ ہے فرمایا کہ یہ رب نے قانون بدل دیا، قیامت والے دن بھی جڑی ترکڑی دے اندر جڑے ترازو دے اندر نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ تانو جائے گا، پوچھا جائے گا قانون کیوں بدلیا گیا؟ فرمایا تم جانتے نہیں ہو جس ترکڑی میں ہمارے حبیب کا نام ہو وہ نیچے کو نہیں جاتی، وہ اوپر کو ہی جاتی ہے۔ آپ بھی ہاں بیٹھتے ہیں جی، مووی والے جی بیٹھتے ہیں، کہہ جو رہے ہیں فریاد امتی جو کرے آل زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ لبیک والوں کا ہر پروگرام مدینہ شریف لائیو ہی دیکھا جاتا ہے، ہو نہ ہو میرا ذکر ان کے حضور میں ہوا، ورنہ خوشی ہماری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ مدینہ شریف میں حاضر تھا تو ایک سید بادشاہ سادات مدینہ میں سے جو نسل در نسل مجھے دیکھ کر کہنے لگے عربی میں، ادھر ہی کہ وہ مقیم ہے، کہنے لگے اتعرف الشیخ خادم الحسین الرضوی؟ میں نے کہنا بابے نو جان دیں؟ شاہ جی کہتے ہیں آل مدینہ میں سے جدی پشتی ہیں ہی ادھر کے، 1400 سال سے مدینہ شریف رہ رہے ہیں جناب۔ بابے خادم رضوی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نام جانتا ہوں، نال میں بھی کیا چھڑیا انا تلمیذ ہوں، میں انہوں نے ماڑا جا ایک شاگرد بھی ہوں۔ میں انہوں نے پوچھا تسی شاہ جی کیویں جانتے ہو؟ اسی تے چلو لاہور رہندے ہیں تے ویکھیا ہے بابے جی نوں، تے تسی کیویں جانتے ہو؟ جڑا جواب شاہ جی نے دیتا حضور کمال ہو گیا، چونکہ اب بارگاہ رسالت تھی وہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ مکہ تو ہے نہیں، مکے میں لوگ غلاف کھینچ رہے ہوتے ہیں، ملتزم کے ساتھ لپٹے ہوتے ہیں، چیخ چیخ کے رو رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تو مدینہ ہے، ادب و شوق کا باہم الجھنا دیکھو، شوق کہتے ہیں آگے جاؤ، ادب کہتا ہے نہیں پیچھے ہی رہو۔ تو شاہ صاحب نے مجھے بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر بس جو جواب دیا وہ بول کے نہیں دیا، اشاروں میں دیا۔ میں نے کہا جی آپ بابے کو کیسے جانتے ہیں؟ شاہ جی کہتے ہیں ایسے سبحان اللہ، ایسے ایسے شاہ جی کہن بس میرا وس نہیں چلتا، میں تینوں دساں میں بابے نو جاندا کیویں ہاں۔ اے بھی بابے دا کمال ہے، پنجابی بولدا سی تے گورے نو ہی سمجھ آ جاندی سی، واشنگٹن کا ڈی سی ترجمہ کرواندا سی بابا کہندا کی ہے، کیونکہ بابے کے پاس جو اسلحہ تھا وہ اعلیٰ حضرت کا تھا، اعلیٰ حضرت کا اسلحہ نظر نہیں آتا، چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، لیزر سسٹم ہے اعلیٰ حضرت کا۔ ہے جی کمال ہو گیا جناب۔ تو داتا صاحب فرماندن امت دا سارے نلو وڈا صوفی صدیق اکبر۔ اب دیکھو ایک ترازو میں صدیق اکبر کا ایمان ہے، دوسرے ترازو میں پوری امت ہے، تو امت میں مولا علی بھی ہے، ہاں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے جی، گلنا جی صدیاں ہی نے جی، کعبہ علی کا ہے، جنت حسنین کی ہے، اور علی صدیق کے، صدیق گال نے جی بغیر حب علی کے جنت نہیں ملتی، لیکن بغیر حب صدیق کے علی نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے جی، دو ہی گلنا سرکار نے فرمائیاں، فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، اور میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ پہلے زمانے دے اندر ستاریاں نو ویکھ کے سفر ہوندا سی تے کشتی چ بہ کے سفر ہوندا سی، اب فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی کی طرح ہے، اور آگے تلاتم بھی ہے، موجیں بھی ہیں، دریا بھی ہے، سٹاپ بھی ہیں، کہیں رفضی بھی آ رہے ہیں، خارجی بھی آ رہے ہیں، ناسبی بھی آئی، یہ تھپیڑے ہیں موجوں کے۔ فرمایا پار بھی جانا ہے تے جنت ہی جانا ہے تے کشتی تے بہ کے جانا ہے۔ فرمایا پار انہیں لگنا ہے جدے کول چپو حسین دا ہوئے گا تے نیویگیشن صدیق دا ہوئے گا۔
ٹپو مولا حسین بادشاہ کا ہونا چاہیے اور نیویگیشن لوکیشن صدیق اکبر کی ہونی چاہیے. منزل جنت ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. جو کندھوں پر بیٹھے ان سے بھی پیار, جنہوں نے کندھوں پر بٹھایا ان سے بھی پیار جی. اور ویسے حضور غزالی زمان کا جملہ یاد آیا, بڑے لوگ تھے اس لیے لڑائیاں کم تھیں, اب بڑے نہیں رہے. اہل سنت میں جو تقسیم ہے اس کی وجہ یہ ہے بڑے نہیں رہے. غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے کہ دیکھو غار ثور میں ویسے حضور ہر جگہ اول ہیں, لیکن غار ثور میں داخل ہونے میں صدیق اکبر اول ہے. آپ نے عرض کی حضور آپ توقف فرمائیں غار ثور کے باہر, میں اندر جا کے صفائی بھی کرنا چاہتا ہوں اور موزیوں کا صفایا بھی کرنا چاہتا ہوں. موزی سمجھتے اوزا یوزی ایزان فہو موزن ووزی یوزا ایزان فضا کا موزن لم یوزی لم یوزا لا یوزی لا یوزا لن یوزی لن یوزا لیوزین 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 الامر منو اوزی لتوزا لیوزی لیوزا ونہی لا توزی لا توزا لا یوزی لا یوزا. اے بابے دا کمال سی کہ گردان سنا کے بندے کو لو داد لے لیندا سی, جنہوں نے صرف آندھی نہیں بابا انہوں کو لو داد لے لیندا سی. اچھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور آپ توقف فرمائیں, کچھ دیر انتظار کریں. آپ اندر گئے, صفائی صفایا کیا, امام شریف اپنا شہید کیا اور سارے سوراخ بند کیے, اور اس کے بعد عرض کیا حضور مرحبا اب سانول تشریف لائے, اب ماہی آ جائے, میں بسم اللہ کر رہا. اب غزالی زمان یہاں پر ایک بات ارشاد فرماتے تھے, توجہ سے ذرا سنیے گا, میری طرف توجہ نہیں رکھنی, مذکور کی طرف جن کا ذکر ہو رہا ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے بیچ میں, مذکور کی طرف توجہ, ذکر کی طرف بھی توجہ نہیں ہونی چاہیے, مذکور کی طرف توجہ ہونی چاہیے. غزالی زمان فرماتے تھے جب تک غار ثور کی صفائی صدیق اکبر نے نہیں نہ کی حضور اندر نہیں گئے. اسی طرح فرمایا جب تک کسی کے دل کی صفائی ابو بکر نہ کرے حضور ادھر بھی نہیں آتے. آپ حیران نہیں ہو رہے, آپ کو خوش ہونا چاہیے, ذکر صدیق کا ہو رہا ہے اور علی کا بیٹا خوش ہو رہا ہے. علی کے بیٹے کی موجودگی میں ذکر صدیق کا ہو رہا ہے اور علی کا بیٹا خوش ہو رہا ہے. حیدریم مستم قلندرم بندائے مرتضی علی ہستم. ہم بھنگ پی کر علی علی نہیں کرتے, ہم پاک زبان ہو کر علی علی کرتے ہیں. ہم حب علی کے جام پیتے ہیں مگر بغض معاویہ کے پیمانوں میں نہ پیتے ہیں نہ پلاتے ہیں. یہ مطلب ہے تاڑے دل تے پوچا صدیق پاک نے پھیریا ہے ایک باری ہینج کر کے, ہینج کر کے. اور عجب بات ہے, آج تک بحث ہو رہی ہے جناب, وہ سانپ نے ڈنگ مار لیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسئلہ تو یہ نہیں ہے, مسئلہ تو یہاں پر سوچنے والا یہ ہے جو لوگ غار ثور میں گئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے, تو سانپ تو خالی سانپ ہے ہی نہیں, وہ تو حضرت سانپ ہے, وہ تو حضرت سانپ ہے حضور. وہ تو 500 سال سے انتظار کر رہا تھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ, اس نے ذکر سنا تھا جناب عیسیٰ کی زبان سے حضور جانے جانا کا. انہیں کہا میں بھی ویکھ سکاں گا جنہاں دا ذکر تسی کر رہے ہو. انہیں کہا نہیں نہیں, انہیں کہا پھر تسی نبی ہوئے ہو تے دعا دے چھڑو اللہ میری حیاتی ودا چھڑے. کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہا کیڑی کتاب وچ پڑھے آئی, ہم نے تو یہی پڑھا ہے, چونکہ سوائے سادات کے بنو ہاشم کے اور آوان جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل مبارک سے چلا آ رہا ہے جو خاندان, تو جو مولا علوی ہے اور جو بنو ہاشم ہے, بنو جعفر ہیں, بنو عقیل ہیں, یہ سارے جو مبارک خاندان ہیں, ان کے بعد جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو کلمہ پڑھانے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں. ساڑھے وڈے اپنے شجرے کھول کے بیک لو, کوئی نہ کوئی دوسرا نکل ہی آنا. تو خواجہ صاحب کو لو پوچھئے جی دسو جی کچھ ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ. آپ فرماتے ہیں ہر کے در نمازش نبینت جمال مصطفیٰ, فتوہ حمیدی ہم کے وہ نمازش قضا کند. فرمایا جنہوں نماز دے اندر حضور دا خیال نہیں آندہ, وہ دی نماز ہوندی ہی نہیں. یہ کہتے ہیں غیر اللہ کا خیال آؤ, میں کہا غیر اللہ اور ہوتے ہیں, محمد الرسول اللہ اور ہوتے ہیں. اتنی تیاری ضرور کر کے جانا کہ قبر حضور نو ویکھ کے جواب دے سکو. سرکار فرشتے نے کہنا ہے ما کنت تقولو, آندھی تینو ماضی سمراری کی کہندہ رہندہ سے حضور دے بارے. اسی تے اللہ دے فضل و کرم نال میں آج ٹر گیا جی, میں اتنا کہہ سکاں گا جناب کڑھاؤ ہاں ذرا سی ڈی آر ساڑا,
14 फरवरी دا CDR کڈاؤ اسی رات نو کتھے بیٹھے سا تے کی گلاں کر رہے سا انے واہ پیار کرنا اور کچھ بھی نہیں جی بس وہ حضرت سانپ اتنے سوراخ ہیں جی جہاں پر چھوٹے چھوٹے کپڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض مبارک کے اور امام شریف کے ایمانداری سے بتائیے گا کہ مجھے خطابت نہیں آتی بس میں سائیوں کے کرم پر میری گاڑی چل رہی ہے ان کے نگاہ کرم پر آزم نات کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا آزم پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے بس اتنی بات ہے ایمان سے ہم آپس میں بیٹھے ہیں کوئی مشکل سوال نہیں کر رہا جو دوسرے ایک سوراخ پر صدیق اکبر کی ایڑی ہے تو باقی سوراخوں سے سانپ کا نکلنا آسان تھا یا ادھر سے نکلنا آسان تھا باقی سوراخوں سے وہاں کپڑا ہے یہاں صدیق کی ایڑی ہے اور لم یتحرک اور نے ڈنگ ماریا صدیق اکبر نے ہنج بھی نہیں کیتا انہیں کیا میں بھی عاشق ہوں صدیق نے فرمایا میں سارے نالوں وڈا عاشق ہوں تے ہمت ہاریاں دا کم عشق نہ ہے یہ جو ایسے ایسے ہو جائیں وہ عاشق نہیں لوگ ہمیں پوچھتے ہیں جی 6 لاکھ کا اجتماع تھا رائی وینڈ میں تو یہ لوگ وزیر آباد میں کیوں نہیں آئے میں کہا جلیا تینوں ابھی تک کتنی سمجھ نہیں آئی کہ مالک چاہتے ہی نہیں ہے کسی کمینے کی زبان پر ان کا نام آ جائے نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے گزر کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے لوٹے گئے تاب منزل صرف دیوانے لو جناب آپ دوسرے سوراخوں سے نکلنا آسان ہے مگر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر دستک دے کر ساری دنیا کے کالوں کو سنا رہا ہے او ساری دنیا دے کالیو اے میں حضرت ساپو کے تانو دعوت سخن دے رہا کہ اگر تسی رسول اللہ تک پہنچنا ہے تانو ابو بکر دے پیر چمنے پینے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سانو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو اس پر پھر آپ کا انعام بنتا ہے جی آئیں پھر آگے تشریف لائیں شاہ صاحب یہ آپ اپنے ہاتھ سے پیش کریں یہ ادھر سے شاہ صاحب کی طرف سے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک شاہ صاحب کی طرف سے چلو جی اب چلیں اب ذکر چھیڑ پڑا ہے تو اپنا قسم تے پھر اپنا ہی ہوتا ہے سلام چشتیوں نو بھی ہے سلام قادریاں نو بھی ہے سلام سہروردیاں نو بھی ہے سلام بغدادیاں نو بھی ہے سلام نظامیاں نو بھی ہے سلام شاذلیاں نو بھی ہے لیکن ایک سلسلہ ایسا ہے جنہوں آج بھی براہ راست گنبد خضرت و فیضان مل رہا ہے کوئی بکواس کرتا ہے کہ میں ابو بکر کو مومن نہیں مانتا میں نے کہا بالکل سچ کہتے ہیں یہ کیسے سچا ہے وہ کہتا ہے پنڈی میں ابو بکر کو مومن نہیں مانتا میں نے کہا سچ کہتے ہو کہتا ہے کیسے اس لیے کہ ان کو مومن ماننے کے لیے خود مومن ہونا پڑتا ہے یہ رضوی پھکی ہے ہاں لکڑ ازم پتھر ازم ان کو مومن ماننے کے لیے خود مومن ہونا پڑتا ہے ایک کوئی گالتے پوری قوم نو پھسایا جی انہوں نے باغ نہیں دیا اور میں کیا جنہیں تبوک دے اندر سوئی نہ چھڑی انہیں باغ کون رکھنا سی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یعنی سوئی نہ چھڑی انہیں باغ اپنے کون رکھنا سی جنہیں اپنی قمیض اتار کے پیش کر دیتی جناب انہیں کیا نہیں میرے واسطے بس رسول اللہ کافی ہے
حضور نے پوچھا نا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے. عرض کیا بقیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں تو ادھر ہوں تم کہہ رہے ہو گھر چھوڑ کر آیا ہوں. میں تو تمہارے سامنے اور تم کہہ رہے ہو میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. کائنات کے اندر سب سے پہلے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ صدیق اکبر نے پیش کیا ہے. فرمایا مومن ہی نہیں ہے جدے گھر رسول اللہ نہ رہندے ہو. اس لیے میں تو ڈاڈا جملہ کہتا ہوں جی اگر نہ ہضم ہو تو جناب پھر اس کا کچھ رضوی سوڈا پی لیجئے گا جی. یہی ہے. میں کہتا ہوں جس کے مذہب میں صدیق نہیں، ہاں کھلی ڈلی گل ہونی چاہیے جڑی رات اندر ہے اندر ہی ہونی. ایتھے میں نے گولی ایتھے بندوق رکھی جناب میں تقریر کر کے نکلے تو ایتھے بندوق چاروں طرف انہوں نے گھیرا پا لیا اور گڈی بھی کھول لی. ایتھے بندوق رکھ کے تے میں کہا میری گل سن لے تے پھر اپنا کام کری تاکہ تینوں ساری زندگی تینوں لٹن دا مزہ آئے گا کہ کینوں لٹیا کدے کولو گڈی کھو کے لے کے جا رہے ہیں. میں کہا تین گلاں نہیں. پہلی گل ہے کہ گڈی داتا صاحب دی ایس جگہ میرے سینے دے اتے بندوق دی نالی سی. بندہ نہیں بول سکتا جدوں تک اللہ دا کرم نہ ہوئے، اللہ دے رسول دا کرم نہ. دوسری گل میں انہوں کہا میں مولا علی دا ملنگ گئی. تیسری گل میں کہا ڈاڑیاں گلاں میں تاں کر دوں. صدیق اکبر دی شان بیان کر کے نکلے سا. میں کہا ڈاڑیاں گلاں میں تاں کر دوں میں بابے خادم دا شاگرد ہے. ہن تو کر اپنا کام. حضور ایتھوں ہاتھ واپس ٹر گیا. ایتھوں ہاتھ آئی نہ ہوئے تو کچھ نہیں ہوندا. تگڑے ہو کے سنو، جس کے مذہب میں صدیق نہیں اس کی ولدیت کی تصدیق نہیں ہے. سبحان. بچے نو سمجھ آ گئی جی. اے بھی ان کہن گے جی لبیک علیہ نے کچھ کم کیتا ہے جی. تسی کر لو پھر. جمال عشق و مستی نے نوازی اور جلال عشق و مستی بے نیازی. کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف راضی. علامہ فرمانے جیڑا بندہ قیامت تک تینوں پھڑکدا ہویا نظر آئے حضور دی محبت وچ سمجھ لیں اینوں مولا علی دا لنگر نصیب ہویا ہے. اینوں مولا علی دا لنگر نصیب ہویا. میں نے کہا جس کے مذہب میں صدیق نہیں اس کی ولدیت کی تصدیق نہیں. اور ویسے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیع شریف میں بھی تو آرام کر سکتے تھے اور آپ کی وصیت تھی کہ اگر دروازہ نہ کھلے مجھے بقیع شریف میں دفنا دینا. دروازہ کھلا. آخر حکمت کیا ہے دروازہ کھلنے میں؟ رسول پاک کے روزے کا دروازہ کھلنے میں حکمت یہ ہے. فرمایا آجا ابو بکر غار سوری تو ساڈا استقبال کیتا سی اوتھے تو موزیاں نو نہیں آن دیتا ایتھے اسی موزیاں نو نہیں آن دیاں گے. موزی باب السلام سے اندر نہیں جا سکتا جناب. اور اپنے پاس لٹایا. میں آپ لوکیشن آج بھی یہاں سے میں نے بچے کو فون کیا. میں نے کہا جی وہ کہیں جی مکرم صاحب کو لوکیشن بھیجیں. انہوں نے وہاں لوکیشن بھیجی. حضرت قبلہ شاہ صاحب سے 2 مرتبہ لوکیشن منگوائی کیونکہ لوکیشن صحیح نہ ہو تو بندہ پھر اپنی منزل پر تو نہیں نہ پہنچ سکتا. تو میں نے نیت کی کہ صدیق اکبر کے مزار پر جانا ہے تو لوکیشن ڈالیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی لوکیشن ڈالی. اس نے کہا کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جائیں. وہاں سے جہاز میں بیٹھا تو انٹرنیٹ ختم ہو گیا. مدینہ شریف جا کر اترا, وائی فائی یا کوئی سم لے کر کنیکٹ کیا تو اس نے کہا رائٹ, کہتے ہیں رائٹ, رائٹ اس نے کہا لیفٹ, لیفٹ اس نے کہا اسٹیٹ. چلتے چلتے باب السلام آ گیا, کہنے لگی اسٹیٹ. باب السلام سے اندر گئے, تھوڑا سا 10 میٹر کے فاصلے پر کہنے لگی یور لوکیشن از ہیئر. صدیق اکبر کے مزار کی لوکیشن پہلو مصطفیٰ اور اپنے پہلو میں لٹایا. کیوں؟ فرمایا جتھے اسی لٹایا ہے تے کالیاں دیاں گالاں نہیں آندیاں, ایتھے عاشقاں دا درود و سلام آندا ہے. اچھا یہ بھی نیا مسئلہ ہے جی. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے جی, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں آپ کی, تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کیوں بولتے ہیں؟ میں کہ میں تو اپنی عزت کے لیے بولتا ہوں. سرکار نے فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت لہ حافظا یوم القیامہ. فرمایا جنہیں میرے صحابہ دی عزت تے پہرا دیتا قیامت والے دن انہوں میں اپنی چادر رحمت دے اندر خود چھپا او دی عزت دی حفاظت میں خود کراں گا. بس انے واہ پیار کرنے جی حضور دے نال. اور عربی دا قاعدہ ہے, وہ گل صوفیاء تو چلی سی جناب. صوفیاء دا سوچن دا انداز اپنا ہوندا ہے
یہ کہندے جی رب فلانے تے بڑا مہربان ہو گیا ہے. صوفیاء فرماندے نہیں نہیں جلیا، رب جدوں کسی تے بہت مہربان ہوئے انہوں اپنے حبیب دی محبت دے چھڑدا ہے. دیہات عشق احمد بندگان چیدہ خدرا. دیہات حافظ شرازی کہتا ہے جدوں پانی بچیا ہوئے نا جی پیر صاحب دا تے پیر صاحب اپنا جڑا بچیا پانی پرلے محلے چ نہیں بھیجتے، قریبی مرید جڑا ہوندا کہتے ہیں پی لو بیٹا. بادشاہ بھی کہتا ہے پی لو، وزیروں کو کہتا ہے، مشیروں کو کہتا ہے، استاذ اپنے شاگرد کو کہتا ہے پی لو. حافظ شرازی کہتا ہے چونکہ اللہ اپنے حبیب سے بہت محبت کرتا ہے لہٰذا عشق احمد کا جام ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو نہیں دیتا، یہ صرف بریلویوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا جی بریلوی سنی دوزخ میں جائیں گے؟ فرمایا نہیں. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا مثال تم دیتے ہو، پوچھتے ہم سے ہو کہ جس پنڈ جانا نہیں ادھر آ کیوں پوچھیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے، کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے، مرے دل سے. ہمیں کہتے ہیں جی کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا شرک ہے. میں کہا کیوں؟ کہتے نہیں بس شرک ہے. ہم نے کہہ جو دیا تو میں نے کہا پاک سرزمین شاد بات کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے؟ کہتے وہ قومی ترانہ ہے. میں کہا کمینیا قومی ترانہ تینوں سمجھ آندا ہے، مذہبی ترانہ سمجھ نہیں آندا. تگڑے لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ، تاں ہی تگڑا مضمون آیا. مایوسی کفر ہے. الحمدللہ میں مایوس نہیں ہوں جی. اور جس طرح کا استاذ گرامی تیار کر کے گئے اس قوم کو، یہاں تو بس حضور یہ تیلی لگانے کی دیر ہے. خدا کی قسم ہے جی گئی ہو اے تاڑا اے حال ہے. 1500 سال بعد بہ کے اتھے بن ڈٹھیاں تسی پیار کر دیو. جڑے یار غار نے تکیا ہوئے گا وہ کتنا پیار کردا ہوئے گا، جڑے حیدر کرار نے تکیا ہوئے گا وہ کتنا پیار کردے ہوں گے، جڑے سلیمان نے تکیا، جڑے خالد بن ولید نے تکیا، حضرت امیر معاویہ نے تکیا، وہ اپنے مرشد نال کتنا پیار کردے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے سمندر عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے، اہل بیت اور صحابہ کا ادب نصیب رکھے، بے ادبی سے خواب میں بھی محفوظ فرمائے. جی سجاد امت کا صدقہ جتنے سنی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دے، جو حضور کے علم غیب کے قائل ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دے. اور اس محفل شریف کو قبلہ رائے صاحب کو اور رائے صاحب کی پوری رائے دینے والی ٹیم کو برکتیں عطا فرمائے. وما توفیق ہے مکرم بھائی اور ان کے دوست ٹیم، بس وہ ان کی نگاہ میں رہیں جی، دل یار والوں میں رہیں جی. اللہ ہمارے کی جان بازیاں شیر غران سطوت پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام والدین نبی واجب الاحترام جن کے جسموں میں ہوا نور نبی کا قیام، جن کا جایا بنا انبیاء کا امام، اس امین رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا الہی صدقہ آل بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ